عوام نے ان کو ووٹ دیا، اس کو بدلنا پاکستان سے غداری ہے، عوام سے غداری ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، آئین کو ہماری اسٹیبلشمنٹ درخور اتنا نہیں سمجھتی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ آئین سے کھلواڑ کرتی ہے۔ ہم کس طرح دفاع کریں گے اس کا؟ نئی پارلیمنٹ جناب اسپیکر، نئی پارلیمنٹ میں تجویز کرتا ہوں گیلریز میں کائنڈلی پلیز، اس کو لوگ بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں، اس کو لوگ بیچنے، یعنی پاکستان کی سیاست یہ ہوئی ہے جو بکتا ہے وہ وفادار، جو خریدتا ہے وہ وفادار، جو یہ کام نہیں کرتا وہ غدار۔ اللہ خیر سی فروج پہ۔ السلام علیکم ناظرین، محمود اچکزئی نے تاریخ رقم کر دی، اسمبلی میں پہنچتے ہی بڑا اعلان کر دیا۔ میں آپ لوگوں کو ایک ہفتے کا الٹیمیٹم دیتا ہوں، اگر عمران خان کو رہا نہ کیا تو پھر اسلام آباد میں دما دم مست کلندر ہوگا۔ اگر ہم اب اسلام آباد آئے تو سروں پر کفن باندھ کر آئیں گے اور خان کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ آرمی چیف صاحب، ان چوروں کو جیل میں ڈالو اور خان کو رہا کرو، خدا کا واسطہ اس ملک پر رحم کرو۔ ناظرین آئیے پہلے یہ سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ عوام نے ان کو ووٹ دیا، اس کو بدلنا پاکستان سے غداری ہے، عوام سے غداری ہے۔ لوگوں نے ووٹ دیا، مجھے خود جناب اسپیکر جی شکریہ۔ یہی حلف آپ سے بھی لیا گیا، اس حلف کا آخری ٹکڑا یہ ہے اور ہم سب سے لیا گیا، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ جناب اسپیکر، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، آئین کو ہماری اسٹیبلشمنٹ درخور اتنا نہیں سمجھتی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ آئین سے کھلواڑ کرتی ہے۔ ہم کس طرح دفاع کریں گے اس کا؟ نئی پارلیمنٹ جناب اسپیکر، نئی پارلیمنٹ میں تجویز کرتا ہوں گیلریز میں کائنڈلی پلیز آوازیں نہ کسیں، ہمارے آنریبل ممبران بیٹھیں۔ یہ ہاؤس پاکستان 22 کروڑ انسانوں کی نمائندہ ہاؤس ہے، اس کو لوگ بکرا منڈی بنانا چاہتے ہیں، اس کو لوگ بیچنے، یعنی پاکستان کی سیاست یہ ہوئی ہے جو بکتا ہے وہ وفادار، جو خریدتا ہے وہ وفادار، جو یہ کام نہیں کرتا وہ غدار۔ اللہ خیر سی فروج پہ۔ جناب اسپیکر، اگر آپ واقعی پہلا دن ہے، میں ایک تجویز کرتا ہوں، پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، ہماری جمہوری پارٹی ہے، میاں نواز شریف کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، عمران خان بھی عوام کی طاقت سے، اس طاقت سے آ گیا ہے۔ آپ ابھی ہم سے یہ حلف لے لیں، 4 ریزولوشن پاس کر لیں۔ نمبر 1، یہ پارلیمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ اور جاسوسی اداروں کا رول نہیں ہوگا۔ 1، یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، پیپلز پارٹی مانتی ہے یہ بات، نواز شریف مانتا ہے، یہ یار لوگ مانتے ہیں، ابھی یہ ریزولوشن پاس کر دیں۔ دوسرا ریزولوشن جناب اسپیکر، کہ یہ پارلیمنٹ پاکستان کی داخلی اور اندرونی سیاست کا چشمہ ہوگی، یہ بنائے گی، کوئی جرنیل ورنیل نہیں آئے گا درمیان میں۔ کیا نہیں جناب اسپیکر، مجھے شرم آتی ہے، میں نام نہیں لے سکتا۔ ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہماری ایجنسیاں نہ ہوں، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایس آئی نہ ہو، فوج نہ ہو، لیکن انہوں نے مہربانی کرنی ہوگی، سیاست سے توبہ کرنی ہوگی، ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ان کو چونچ دیں گے، چونیوں میں۔ ہر اس جج کو ہم سلام کریں گے، عمران خان جیل سے کرے گا،
ذاتی عمرہ کے لوگ کریں گے. جو جنرل, جو جج, جو سیاسی کارکن, جو سیاسی لیڈر ہمارے اس آئین کا احترام کرتا ہے اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں, اور جو ہمارے آئین سے کھلواڑ کرتا ہے مرد آباد. جو ہمارے آئین سے کھلواڑ کرتا ہے مرد آباد. whoever he may be. جناب اسپیکر, میں 3 ریزولوشن کی تجویز کرتا ہوں. میں اس نئی اسمبلی سے 3 ریزولوشن کی ریکویسٹ کرتا ہوں. پاکستان بننے سے لے کر اب تک جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جاری ہے. جس بھونڈے انداز میں اس دفعہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے, بلا ہو ان ہزاروں پنجابی, سندھی, پشتون ورکروں کا جنہوں نے آپ اور جنرلوں کے بنائے ہوئے سارے کھیل کو الٹ دیا. ورنہ جناب آپ نے تو جناب آپ نے تو عہدے بھی بانٹ دیے تھے. صدر فلانا ہوگا, وزیر خارجہ فلانا ہوگا, وزیر داخلہ فلانا ہوگا. کسی کے باپ کی میراث ہے, یہ کریں گے. بریوو دوز ورکر جو بھی جس پارٹی کے ہیں جنہوں نے بالکل سیلاب کی طرح وہاں کے پھینک دیا سسٹم کو. اب جناب اسپیکر اس ٹینشن کا ایک ہی علاج ہے. معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر. 3 ریزولوشن. بہت سارے پاکستان کے ججز نے پہلے ماشاء اللہ کی مخالفت کی, نوکریوں سے گئے. دوسری ماشاء اللہ کی مخالفت کی, وہ نوکریوں سے گئے. تیسری ماشاء اللہ کی مخالفت کی, وہ سے گئے. یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرے. پیپلز پارٹی کے بہترین وکیل, مسلم لیگ کے بہترین وکیل, عمران خان کی پارٹی کے بہترین وکیل بیٹھ کے ریزولوشن فریم کرے کہ جن ججوں نے آئین کا دفاع کرتے ہوئے مارشل کا ساتھ نہیں دیا, they should be declared the heroes of the Constitution. یہ ریزولوشن آنا چاہیے, اور ان کے بچوں کو وہ ساری مراحت دینی چاہیے جو ان سے چھین لی گئی تھی. اور جن وکیلوں نے, جن ججوں نے مارشل لاؤں کی حمایت کی تھی, ان سے تنخواہیں واپس کر کے انہیں نوکریوں سے نکال دینا چاہیے. اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے, اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے جناب اسپیکر. دوسرا جناب اسپیکر, ریزولوشن یہ ہونا چاہیے, بہت سارے غریب انسان جمہوری تاریخ راہوں میں گولیوں سے مارے گئے. سندھ میں, پشتون وطن میں, بلوچ وطن میں بالکل غریب گئے. نہ انہوں نے پرائم منسٹر بننا تھا, نہ انہوں نے کوئی وزیر بننا تھا. انہوں نے قربانیاں دی جمہوریت کے لیے, وہ بھی تاریخوں میں پڑے ہیں. ان کے لیے ریزولوشن آنا چاہیے کہ they are the heroes of democracy. شہید ہے جمہوریت کے جو بھی ہیں, پنجابی ہے, سندھی ہے, ہندو ہے, مسلمان ہیں, they should be declared martyrs of democracy. ان کے خاندانوں کو بھی کچھ ملنا چاہیے. اور بہت سارے غریب لوگ جنہوں نے کچھ نہیں بننا تھا, انہوں نے کھوڑے کھائے. سینیٹرز کھوڑے کھائے, سندھیوں نے, بلوچوں نے, پنجابیوں نے کھوڑے کھائے. کسی نے ان کو نہیں پوچھا. جناب اسپیکر, they should be declared. جو بھی کرنا ہے یہ ہمارے وکیل بیٹھ کے بات کریں, اور آج سے تینوں پارٹیاں ہمیں وعدہ دیں. پیپلز پارٹی, نون لیگ, عمران خان کی پارٹی, ہمیں یہ وعدہ دیں کہ یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے, یہ ہمارا پاکستان کے وہ سے وعدہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, اور کوئی جرنیل, کوئی جاسوسی ادارہ سیاست میں حصہ دار نہیں ہوگا. جن جرنیلوں نے جناب اسپیکر جس بونڈے انداز میں جناب اسپیکر آپ یقین نہیں کریں گے, 1 ارب روپے لوگوں سے لیے گئے. میں کسی کا نام نہیں لیتا, شریف آدمی ہوں. ڈرگ ٹریفکرز, قاتل, سماج دشمن عناصر. جناب اسپیکر, جس انداز میں ہمارے ان جرنیلوں نے پیسے لیے ہیں, پیسے کیے, میں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں. ہمارے چیف آف سٹاف سے میری ریکویسٹ ہے, وردی میں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے. all those generals, all those brigadiers, all those colonels, all those جنہوں نے آپ سے ملاقات کی ہے, مجھ سے کی ہے, ان سے کی ہے, پیسے لیے, they should be sacked out from Pakistan Army.
फिर जनाब स्पीकर पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है जनाब स्पीकर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, फॉर गॉड सेक, आए हम सब तौबा करें, मैं भी शामिल हो जाऊंगा। जर्नल तौबा करें, जज तो जो कुछ हमने किया है पाकिस्तान के बनने तक अभी तक हम तौबा करें, और हमारे जर्नल और जासूसी इदारे अपने आइन के उसमें फ्रेम में लेते हुए काम करें। ये बड़े अहम लोग हैं जनाब स्पीकर। दे विल मेक पाकिस्तान द एशियन टाइगर, दे विल मेक पाकिस्तान बेहतरीन इस्लामी जमहूरियत। ये सब कुछ हो जाएगा जनाब स्पीकर। मैं मशकूर हूँ आपका, आपके दोस्तों का। इस पार्लियामेंट से उम्मीद है लोगों की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी शुक्रिया जनाब। बात हमें थोड़ा सा दिल रखना चाहिए। मैं वाहिद आदमी था, आप इमरान खान की पार्टी में शामिल थे जब उन्होंने पार्टी बनाई थी, फिर आपने छोड़ दिया था। मेरी उनसे अलग सलग मामूली बातों पे बंद हुई थी। लेकिन बात है जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान के अवाम ने उनको वोट दिया, उसको बदलना पाकिस्तान से गद्दारी है, अवाम से गद्दारी है। लोगों ने वोट दिया मुझे खुद जनाब स्पीकर। जी शुक्रिया, शुक्रिया महमूद साहब शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी बहुत मौके आएंगे। महमूद खान साहब का माइक कौन है? जी नाजरीन, आपने अचकज़ई साहब की तकरीर सुनी। नाजरीन, काफ़ी जज्बाती तकरीर की है इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो आलूदा हो चुकी है, और जो पाकिस्तान में जमहूरियत है वो नाम की जमहूरियत है, और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिबास में जो बदतरीन आमरीत है। और अचकज़ई साहब का ये भी कहना था कि आज उतना जुल्म करो, कल को जितना ये लोग बर्दाश्त कर सकें। नाजरीन, सियासी इंतकाम का निशाना किसी को भी नहीं बनाना चाहिए। इमरान खान को 2 साल से भी ज़्यादा हो गए, वो जेल में है, और उस पर केस जो बहुत बोगस से केस बनाए गए हैं, और वो सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए उनके ऊपर केस बनाए गए हैं, और उनको सज़ा भी सुनाई जा रही है। बार बार उनको किसी न किसी केस में सज़ा सुनाई जा रही है। तो नाजरीन, आपको पता है कि ये वक्त बहुत जल्दी पाकिस्तान में चेंज होता है, और जब हवाओं का रुख चेंज होगा तो फिर ये जो अब के हुक्मरान हैं ये कैदी बन जाएंगे, और जो कैदी हैं वो हुक्मरान बन जाएंगे। इससे नुकसान पाकिस्तान का होगा, सियासतदानों का होगा। सियासतदान जो हैं ये माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखते। सियासतदानों को चाहिए कि ये माजी की गलतियों से सबक सीखें, और आपस में एक नुक्ते पर या एक एजेंडे पर इकट्ठे हो जाएं कि हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है, और आवाम जिसको मैंडेट जिसको वोट दे उसके वोट की या उसके मैंडेट की इज़्ज़त करें, और उसको 5 साल पूरी हुकूमत करने दें। 5 साल के बाद आवाम जो है वो फैसला करेगी कि उसने उसी को दोबारा वोट देना है या अपोजिशन को वोट देना है। ये ही जमहूरियत है, और ये ही जमहूरियत का हुस्न है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसमें आज तक भी मार्शल नहीं लगी। और नाजरीन, चाहे जितना भी हमारा उनके साथ झगड़ा हो या हमारा वो दुश्मन मुल्क भी है, फिर भी हम ये कहते हैं कि उस मुल्क में जमहूरियत तो है ना, उसमें वोट की इज़्ज़त तो की जाती है ना। नाज़रीन, मुल्क वही तरक्की करते हैं जिसमें वोट की इज़्ज़त होती है। आपको पता है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आए थे तो ये भी वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा कर आए थे, मगर अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इनको जो है ना समझौता करना पड़ा, और इनको जो है ना आसमानी हुकूमत लेनी पड़ी। आसमान से आई हुकूमत जब आसमान चाहेगा इनसे वापस ले लेगा, क्योंकि नाज़रीन इनको पता है कि ये जब तक जी करेंगे, जी सर करेंगे तो इनकी हुकूमत बची रहेगी, और जब ये कहेंगे कि नो तो इनकी हुकूमत उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान की गलती ये थी कि उसने आज़ाद खारजा पॉलिसी पाकिस्तान को दी। इमरान खान की गलती ये थी कि उसने कहा अक़वाम मुत्तहिदा में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं, और जो उनके बारे में बात करते हैं हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। नाज़रीन, कोई भी लीडर गद्दार नहीं होता पाकिस्तान में, चाहे नवाज शरीफ साहब हैं या आसफ अली जरदारी साहब हैं या इमरान खान साहब हैं, सब
پاکستان کے لیے سب مخلص ہیں، مگر سب کا کام کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے، اور سب کو ہی جس کو عوام موقع دے اسی کو ہی حکومت بنانی چاہیے۔ ناظرین، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کو آگے لے کے چلے اور پاکستان کے لیے سوچے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔